زندگی میں جو بھی آپ کے پاس موجود ہے آپ اس کے اوپر رنج کرنے کی بجائے اس چیز کو انجوائے کرنا سیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور شکر کریں اس کا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج کا موضوع بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ موضوع ہے زندگی کے بارے میں۔ ہم لوگ زندگی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے زاویے سے زندگی کو دیکھتا ہے اور اس زندگی کو اپنے انداز سے جینا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ زندگی میں بہت خوش رہنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ ہمیشہ زندگی کو صرف کرتے کرتے اپنے ساتھ غموں کو لے کے چلتے ہیں، کچھ کبھی غمی کبھی خوشی کے ساتھ۔ ہر آدمی کا اپنا انداز ہے۔ تو میں آپ کو زندگی کے دو ایسے پہلو دکھاؤں گا یا ان کو ایکسپلین کروں گا، آپ اس کو دیکھیے۔ اگر متفق ہوں تو کوشش کیجئے کہ آپ زندگی کو اس طرح گزاریں۔ یہ میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں کہ ایک ٹیچر نے ایک دن کلاس میں سب اسٹوڈنٹس کو کہا، آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزام دوں گا، آپ نے اس کو حل کرنا ہے، اس کے اوپر آپ نے لکھنا ہے۔ اس نے سب بچوں کو ایک سفید پیپر جس کے اوپر ایک کویسچن تھا وہ لکھ کے دیا اور ان سب کو کہا کہ اس کے اوپر اپنی اپنی رائے دیں۔ جب سب بچوں نے پیپر کو کھولا تو انہوں نے دیکھا کہ پیپر کے اوپر کچھ نہیں لکھا تھا، کوئی کویسچن نہیں لکھا ہوا تھا، سوائے اس کے کہ پیپر کے درمیان میں ایک بلیک ڈاٹ بنا ہوا تھا۔ بچے بڑے حیران ہوئے کہ کویسچن تو کوئی لکھا نہیں ہے، یہ ایک بلیک ڈاٹ لگا ہوا ہے۔ تو چونکہ ٹیچر نے کہا تھا کہ جو آپ دیکھیں اس کو لکھیں، جب سب بچوں نے اپنا اپنا جو رائے تھی اس کو لکھا تو ٹیچر نے سب کے باری باری سب کے آنسرز جو انہوں نے لکھے تھے وہ پڑھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ سب بچوں نے اس بلیک ڈاٹ کے بارے میں لکھا جو پیپر کے اندر تھا، کیونکہ باقی سارا پیپر سفید تھا۔ کسی نے لکھا کہ یہ بلیک ڈاٹ اس طرح نظر آ رہا ہے، کسی نے لکھا یہ سینٹر میں ہے، کسی نے لکھا یہ بڑا ہے، کسی نے لکھا یہ چھوٹا ہے، کسی نے لکھا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کسی نے کہا یہ غلطی سے لگ گیا۔ اپنی اپنی رائے سب نے دی۔ ٹیچر نے سب کے آنسرز پڑھنے کے بعد بچوں سے کہا کہ یہ جو بھی آنسرز آپ نے لکھے ہیں میں اس کے اوپر آپ کو کوئی گریڈنگ تو نہیں کروں گا آپ کی، یا میں یہ نہیں کہوں گا کس نے اچھا لکھا، کس نے انگریزی اچھی لکھی، کس نے صحیح نہیں لکھی۔ میں آپ کو اس کے اوپر کسی طرح کی بھی گریڈنگ نہیں کر رہا، بلکہ میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ بات سوچنے کی ہے کہ آپ میں سے کسی نے بھی وہ جو باقی سفید پیپر تھا، یعنی بلیک ڈاٹ تو سینٹر میں تھا، باقی جو اتنا بڑا پیپر سفید تھا اس کے بارے میں کسی نے نہیں لکھا۔ یہ بات ایک غور طلب ہے۔ آپ میں سے ہر ایک نے اس بلیک ڈاٹ کے بارے میں لکھا، اور اس طرح ہم سب زندگی کے بارے میں اسی طرح سوچتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ سم ٹائم جب آپ آدھا گلاس پانی کا دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو یہ کہتے پائے جاتے ہیں کہ آدھا گلاس خالی ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس کو پازیٹیو لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آدھا گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھنے کا انداز ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے؟ ہمارے پاس اسی طرح کاغذ کا وہ زیادہ تر حصہ جو سفید تھا موجود تھا۔ یہ وہ سفید کاغذ کا حصہ تھا یا آپ کی زندگی کا وہ حصہ تھا جس کو ہم سب انجوائے کر سکتے تھے، اس پر لکھ سکتے تھے، مگر سب نے صرف اس بلیک ڈاٹ کو ہی دیکھا، اس سفید کاغذ کو نہیں دیکھا۔ وہ بلیک ڈاٹ جو صرف اس بڑے کاغذ کے اوپر صرف ایک چھوٹا سا ڈاٹ تھا، اور وہ بھی کاغذ کا ایک 1000واں حصہ۔ اسی طرح ہماری زندگی اللہ کی دی گئی ایک نعمت ہے جس میں دوسروں اور اپنے لیے کیئر ہے اور محبت ہے۔ آپ کو اس کو بڑے پرسپیکٹو میں دیکھنا ہوگا۔ ہمارے پاس وہ کافی وجوہات ہیں کہ ہم اس کو سیلیبریٹ یا انجوائے
کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اچھے دوست ہیں، نیچر ہے، آپ کے عزیز و اقارب ہیں، اچھے ہمسائے ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہماری جاب ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارے دوست ہیں، اور ہماری وہ جاب یا وہ ہمارے مشاغل جس کی وجہ سے ہم زندگی کا کاروبار چلا پاتے ہیں. اس زندگی میں ہر روز کوئی نہ کوئی میریکل یا عجوبہ آپ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی مصیبت سے بچا کر نکالتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ آپ اس مصیبت سے یا اس رنج سے یا اس دکھ سے یا اس تکلیف سے آپ نکل پائیں گے، بٹ وہ آپ کو نکالتا ہے. اور جب آپ نکلتے ہیں تو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں کر پاتے. مجھے یہ بات معلوم نہیں کہ پھر بھی ہم کیوں زندگی کے اس محدود بلیک سپاٹ پر نظر رکھتے ہیں. ہم صرف صحت کے اس پہلو پر کیوں نظر رکھتے ہیں جو ہمیں تنگ کر رہا ہوتا ہے. وہ تمام باقی جسمانی صحت اور چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیں، ہم اس کو کیوں انجوائے نہیں کرتے. ہماری جسم کی، ہماری صحت کی باقی وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے ہم چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ورزش کر رہے ہیں، اپنے قدموں پر چل رہے ہیں، ہم وہ ہر کام کر پاتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، بھلے محدود لیول پر یا آپ مکمل صحت مند ہیں، مکمل فٹ ہیں تو سارے کام کچھ نہ کچھ آپ کر پاتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں. زندگی کا ہر ہلکا پھلکا کام یا ہر بھاری کام آپ سر انجام دیتے ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 ہاتھ مکمل صحت یاب ہیں دیے ہیں تو وہ دونوں ہاتھوں سے کام کر سکتا ہے. وہ اپنی زندگی کو کسی اور طرح انجوائے کرتا ہے. اگر آپ اس کی طرف دیکھیں جس کے پاس 1 ہاتھ ہے، اگر وہ اس 1 ہاتھ سے بھی انجوائے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لہذا زندگی میں جو بھی آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس کے اوپر رنج کرنے کی بجائے اس چیز کو انجوائے کرنا سیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اور شکر کریں اس کا. ہم پیسے کی کمی کا رونا روتے رہتے ہیں، کچھ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کے نہ ہونے کا گلہ کرتے ہیں، کچھ دوستوں کے ساتھ نامناسب رویہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان دوستوں کے ساتھ کچھ تعلقات میں مایوسی کا اظہار کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ تمام ڈارک سپاٹ یا بلیک سپاٹ ہماری زندگی میں بہت چھوٹے ہیں بمقابل اس کے کہ جو کچھ سفید یعنی مثبت ہماری زندگی میں انجوائے کرنے کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. یہ بلیک سپاٹس ہماری زندگی گزارنے کے عمل کو خراب کرتے ہیں اور ہم ہونے دیتے ہیں. ہمیں ان بلیک سپاٹس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی سے نکال پھینکنا چاہیے، اور اس طرح اپنی زندگی کو انجوائے کرنا سیکھنا چاہیے. ہر وہ لمحہ زندگی کا جو ہم گزارتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لمحہ میں خوش ہونا سیکھنا چاہیے، اور اس زندگی کے اس لمحے کے مثبت پہلو کو دیکھنا چاہیے. اگر میں رات سونے کے بعد صبح اٹھوں تو مجھے ہلکا سا زکام محسوس ہو یا کمر درد ہو یا اسی طرح کی کوئی اور چھوٹی تکلیف، تو بجائے اس کے کہ میں اس پہ دل افزردہ ہوں، ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو انجوائے کرنا چاہیے کہ آپ ساری رات اچھی نیند سوئے اور صبح زندہ اٹھے. یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک دن اور موقع دیا اپنی زندگی کو انجوائے کرنے کا. زندگی کو اس اینگل سے دیکھیے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہوتی. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس رات سونے سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ نہ کی ہوتی اور آپ کو موقع نہ ملتا. تو آپ زندگی کو اس اینگل سے کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر آج سارے دن مجھے ایک روٹی کھانے کو ملی تو اس پر بھی خوشی محسوس کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس کے مقابلے میں آپ کے محلے میں، آپ کی آبادی میں، آپ کے ملک میں
اور آج فلسطین میں آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بس ایک روٹی بھی کھانے کو نہیں ہے. تو وہ خوشی، وہ زندگی کی وہ انجوائمنٹ جو آپ کو ایک روٹی بھی ملے اور اس کے اوپر بھی آپ خوش ہوں، بجائے اس کو آپ قرض کرتے رہیں اور اپنی زندگی کے اس لمحے کو آپ انجوائے نہ کریں اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ. ہر لمحہ اس اللہ کا شکر کیوں نہ ادا کریں. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس پرانی کار ہے، دوسرے کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، گھر ٹھیک ہے مگر چھوٹا ہے، گاڑی ٹھیک ہے مگر پرانی ہے، کپڑے تو ٹھیک ہیں مگر ڈیزائنر نہیں ہیں، جوتے ٹھیک ہیں مگر 5 سال پرانے ہیں. یہ وہ سب چیزیں ہیں جو ایک بلیک سپاٹ کی طرح آپ کی زندگی میں حائل ہیں، اس خوشی کو انجوائے کرنے کے لیے جو آپ گزار رہے ہیں. یاد رکھیں یہ سب وہ چیزیں بہت ٹیمپرری ہیں اور آپ کی زندگی کی خوشی میں زہر گھول رہی ہیں. ان چیزوں کو ایک سائیڈ پہ کیجئے اور اپنے اس لمحے میں زندہ رہیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، اس کو انجوائے کریں. یہ بات میں بار بار کہوں گا. اب آئیے زندگی کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ یہ کہ زندگی میں ہر کام جو ہم کرتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہمارے مطلب اور ہماری سوچ کے عین مطابق نکلے، ہم نے زندگی کے ہر لمحے کو نتیجوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. یعنی کل ہمارا یہ کام ہو جائے گا تو میں خوشی مناؤں گا، بچہ اسکول یا کالج میں ٹاپ کرے گا تب میں خوشی مناؤں گا، بہت دکھ ہے، مایوسی ہے، بچے کا رشتہ ہو جائے گا تو خوشی مناؤں گا، فلاں ماڈل کی نئی گاڑی ملے گی تو خوشی مناؤں گا، اور یہ گاڑی حاصل کرنے کے لیے مجھے فلاں نوکری مل جائے گی تب میں خوش ہوں گا. ہماری زندگی میں کوئی ایک واقعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سب کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے. آپ سوچتے کچھ اور ہے، ہوتا کچھ اور ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی، یعنی آپ کے پاس ایک چھوٹا گھر ہے مگر آپ کی فیملی بہت اچھی ہے، آپ کے پاس ایک سائیکل ہے بڑا آپ اس سائیکل پہ انجوائے کر رہے ہیں، آپ کے پاس ایک چھوٹی سی نوکری ہے مگر حلال کی ہے اور آپ گزارا کر رہے ہیں، اس میں آپ اس میں انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی خوشیاں، ان کو ہمیں محسوس کرنا ہوگا. زندگی کو جینا سیکھیں، خوش رہنا سیکھیں ہر حالت میں، جو جسمانی لحاظ سے یا مالی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کیا اسی میں خوش رہنا سیکھیں. یہی زندگی ہے. دوسروں کی طرح جو آپ سے زیادہ بہتر ہیں اس کی طرف مت دیکھیں جو آپ سے بہت اوپر ہے. زندگی کو نتیجوں کے ساتھ لنک نہ کریں کہ یہ ہوگا، ایسا ہو جائے گا تب میں خوش ہوں گا. آپ تب خوش ہوں جو آپ کے پاس ہے، اس لمحے کو گزار دیں زندگی کی خوشی کے ساتھ، باقی چیزوں کو اللہ پہ چھوڑ دیں اور اس کے لیے کوشش کریں. یہ نہیں کہہ رہا میں مایوس ہو کے چھوڑ دیں یا بالکل کام نہ کریں یا کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، توقع نہ کریں، یہ قطعی طور پہ یہ مطلب نہیں ہے. کوشش جاری رکھیں، پر جو ہے اس میں زندہ رہنا اور اس میں خوش رہنا سیکھیں، بیکاز وہ لمحہ گزر گیا خوشی کا تو وہ دوبارہ نہیں آئے گا. ایک چھوٹی سی نظم آپ کو پیش کرتا ہوں، بڑی خوبصورت کسی نے لکھی. کر لوں گا جمع دولت زر، اس کے بعد کیا؟ لے لوں گا شاندار سا گھر، اس کے بعد کیا؟ میں کی طلب جو ہوگی تو بن جاؤں گا میں رند، کر لوں گا میں قدموں کا سفر، اس کے بعد کیا؟ موج آئے گی تو سارے جہاں کی کروں گا سیر، موج آئے گی تو سارے جہاں کی کروں گا سیر، واپس وہی پرانا نگر، اس کے بعد کیا؟ ایک روز موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی، ایک روز موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی، بجھ جائے گا چراغے قمر، اس کے بعد کیا؟ اٹھی تھی خاک، خاک سے مل جائے گی وہیں، پھر اس کے بعد کس کو خبر، اس کے بعد کیا؟ تو یاد رکھیے یہ سب ہونے کے بعد کسی کو یاد نہیں رہے گا کہ کیا ہوا.
آپ زندگی کے اس لمحے کو انجوائے کیجئے جس پہ آپ زندہ ہیں. ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کیجئے, اس سے پورے لطف اندوز ہوجیے, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, عزیز و اقارب کے ساتھ, جس پہ آپ اس لمحے زندہ ہیں اور جو کچھ آپ کے پاس ہے. اس سارے ویلاگ کا یا سٹوری کا نچوڑ کیا ہے, اس کو میں یوں بیان کروں کہ زندگی ایک بیگ ہے جس میں اچھی اور بری دونوں چیزیں موجود ہیں. آپ کو یہ دونوں چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا, مگر ہمیشہ ہمیں اچھی چیزوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور زندگی کے وہ پازیٹیو پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہم ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکیں. زندگی گزرتی رہتی ہے اور گزرتی رہے گی اپنی تمام تر اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ, اس کے قطع نظر کہ آپ یا ہم کیا سوچتے ہیں. ہم اس سے خوشی لیتے ہیں یا غم, مایوسی میں گزارتے ہیں یا اچھی سوچ کے ساتھ, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ. لہٰذا ان تمام بلیک سپاٹس کو یا زندگی کے ان تمام برے پہلوؤں کو یا ان زندگی کی تمام محرومیوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں اور زندگی کے اچھے اور مثبت پہلو اور حاصل شدہ وسائل کو انجوائے کریں اور خوش رہنا سیکھیں. اس کے قطعی طور پر مطلب یہ نہیں ہے, جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا, کہ آپ آگے بڑھنے کی امید چھوڑ دیں یا اس کے لیے کوشش چھوڑ دیں یا اس کے لیے تمام وہ وسائل استعمال نہ کریں جو آپ کے پاس موجود ہیں, یا ان تمام وسائل کی کھوج لانے کی کوشش نہ کریں جو آپ کو مزید بہتر زندگی گزارنے کے لیے مددگار ہو سکتے ہیں. تمام وہ کام کیجئے بس اس لمحے جو چیز آپ کے پاس موجود ہے یا جو وسائل آپ کے پاس موجود ہیں اس میں خوشی محسوس کریں اور اس میں خوش رہنا سیکھیں. یہی میری آخری بات تھی. توجہ کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.